السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے، قالوا انہوں نے کہا، آج تاخذونا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہزوا ہنسی مذاق، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اکونا اس بات سے کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ آیت نمبر 67۔ قالوا کہا انہوں نے، ادع لنا تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ بیان کرے ہمارے لیے، ماں کیسی ہے یا وہ گائے، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بلا شبہ وہ اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقراتن ایک گائے ہے، لا فارضن نہ بوڑھی، ولا اور نہ بکرن نئی جوان، اوان بینا اوسط عمر کی ہو یعنی درمیانی عمر کی، بینا ذالکا اس کے درمیان، فافعلوا چنانچہ تم کرو، ما وہ جو تمہارون تم حکم دیے جاتے ہو۔ قالوا کہا انہوں نے، ادع لنا تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسا ہے، لونو ہے اس کا رنگ، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ، یقول فرماتا ہے، انہا بلا شبہ وہ، بقراتن صفراء ایک گائے ہے زرد رنگ کی، فاقعٌ خوب گہرا ہے، لونہا اس کا رنگ، تسر خوش کرتی ہے، ناظرین دیکھنے والوں کو۔ آیت نمبر 69۔ قالوا کہا انہوں نے، ادع لنا تو دعا کر ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماں کس قسم کی ہے یا وہ گائے، انا بے شک، بقرہ گائے، تشابہ متشابہ ہو گئی، علینا ہم پر، وانا اور یقیناً ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لا مہتدون تو ضرور ہدایت پالیں گے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقراتن ایک گائے ہے، لا ذلولن نہیں ہے محنت کرنے والی، تثیر پھاڑتی ہو، رل ارض زمین کو، ولا تسقی اور نہ سیراب کرتی ہو، الحرث کھیتی کو، مسلماتن صحیح سالم ہے، لا شیعۃ نہیں ہے کوئی داغ دبا، فیہا اس میں، قالوا انہوں نے کہا، الآن اب جیتا تو لایا ہے، بالحق کے ساتھ حق کے، فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا اور نہ تھے وہ قریب، یفعلون کہ ذبح کرتے۔
مصر میں غلامی کے زمانے میں غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں گائے کے تقدس کا عقیدہ ان کے دلوں میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کا ظہور اس وقت بھی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے اسے مذاق سمجھا کیونکہ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے کہ بھلا گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے۔ کہنے لگے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ مذاق اور ٹھٹھا جاہلوں کا کام ہے، البتہ مزاح اور خوش طبعی الگ چیز ہے، اس میں کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں ہوتی، نہ اس میں کسی کی تحقیر و تنقیص ہوتی ہے، بلکہ جس سے خوش طبعی کی جائے وہ خود بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے مذاق کیا کرتے تھے، لیکن وہ اس طرح کا مذاق کرتے تھے کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ نہیں، میں تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو پھر صحابی نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ مانگ رہا ہوں اور آپ مجھے اونٹنی کا بچہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ 2-3 مرتبہ یہ بات ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے کان تھے تو ان کو کانوں والا کہتے تھے سب صحابی۔ یعنی ہر کسی کے کان تو ہوتے ہی ہیں لیکن ان کے کان ذرا لمبے تھے۔ اس طرح کا مذاق میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی یا دل آزاری نہیں ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے۔ وہ اس طرح کا مذاق کرتے تھے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ جاہلوں والا مذاق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ کی تنوین سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا، مگر وہ تو گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پہ سوالات کیے جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اگر کسی طرح جان چھوٹ جائے، مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے ہنستے گئے، آخر اس شوخ زرد رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثال سمجھی جاتی تھی۔ ابن کثیر میں ایک قصہ ہے بنی اسرائیل کا گائے کے متعلق۔ اب اس گائے کی تلاش شروع ہو گئی اور گائے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گائے ایک ایسے لڑکے کے پاس ملی جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرمانبردار تھا۔ ایک دفعہ اس لڑکے کے پاس ایک جوہری ہیرا بیچنے آیا تو اس نے اس ہیرے کی قیمت 70,000 لگائی۔ اس نے کہا اگر تم یہ ہیرا لینا چاہتے ہو تو 70,000 دے دو، اور اس لڑکے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تو اس کا باپ سویا ہوا تھا اور صندوق کی کنجیاں اس کے باپ کے سرہانے تھیں۔ تو پھر اس لڑکے نے کہا کہ میرا باپ سویا ہے تو جب وہ اٹھے گا تو میں تمہیں 70,000 کی بجائے تمہیں 80,000 دے دوں گا، تم تھوڑا انتظار کر لو۔ لیکن اس جوہری نے کہا کہ اگر تم یہ ہیرا ابھی لے لو تو میں تمہیں 10,000 کم کر دوں گا۔ لیکن 3 دفعہ ہی اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اس کے گھر جاتا ہے اس کا باپ سویا ہوتا ہے۔ آخر میں جوہری 30,000 کم کر دیتا ہے، لڑکا 30,000 بڑھا دیتا، لیکن جب آخر میں
जोहरी कहता कि तुमने हीरा लेना ही नहीं है और जाने लगता है। अल्लाह को इस लड़के की ये अदा बड़ी पसंद आई कि माँ बाप की इतनी फर्माबरदारी, यानी बाप को जगाना, इसकी नींद खराब करना उसने मुनासिब नहीं समझा। एक ही गाय इस लड़के के पास थी। अब इन लोगों ने गाय की कीमत ये लगाई कि तुम इसके बदले इनसे 2 गाय ले लो, लेकिन वो ना माना कि मैं तो 2 गाय नहीं लूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि इसके बदले हमसे 10 गाय ले लो, लेकिन वो फिर भी ना माना। फिर वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी भी कीमत पर तुम इस गाय को हासिल करो, क्योंकि जो शख्स मारा गया था वो बहुत अमीर तरीन आदमी था। तो इसलिए उन्होंने कहा, मैं तो इसकी मुंह मांगी कीमत दे दूंगा। बाज कहते हैं कि इसकी खाल के मुताबिक या इसके वजन के मुताबिक, यानी कि जितना गाय का वजन है इतना सोना, या जितना इसकी खाल के मुताबिक, यानी जितना खाल में सोना आ जाए तो इसमें उतना सोना लूंगा। तो फिर उन्होंने इसी कीमत पर उससे वो गाय खरीद कर उसको ज़िबा किया। अगर वो लोग, यहाँ ये भी बात मद्देनज़र रखनी है कि अगर वो लोग इंशाल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते तो वो सारी ज़िंदगी गाय ही को तलाश करते रहते और गाय इनको कभी ना मिलती। तो इन लोगों ने जहाँ इंशाल्लाह का लफ्ज़ बोल दिया तो अल्लाह ने भी उनका काम कर दिया। इससे पता चलता है कि बेजा सवालात की कबाहत अच्छी चीज़ नहीं है। अमल पर मादा इंसान ज़्यादा सवालात नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ख़ास तौर पर बचने की ताकीद भी फरमाई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे छोड़े रखो जब तक मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म देने में छोड़े रखूं, क्योंकि तुमसे पहले लोग कसरत से सवाल और अपने नबियों से इख्तिलाफ करने की वजह से बर्बाद हो गए। मैं जब तुम्हें कोई हुक्म दूं तो तुम अपने इस्तात के मुताबिक उसे ले लो, और जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से मना करूं तो उसे छोड़ दो। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैयदना मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि जो तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है वो मुझे लिख दीजिए। तो उन्होंने लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफायदा बहुत सवाल करने से मना फरमाते थे, और माल ज़ाया करने और माओं की नाफरमानी करने से मना फरमाते थे, और लड़कियों को जिंदा दरगोर करने से और अपना हक महफूज रखने और दूसरों का हक ना देने से और बिला ज़रूरत मांगने से मना फरमाते थे। आयत नंबर 72। वाइस, और जब कतल तुमने कत्ल किया नफ्सन एक नफ्स को, फदरा फिर तुमने झगड़ा किया फीहा इसके बारे में, वल्लाह और अल्लाह ताला मुखरिजुन जाहिर करने वाला है, माँ इसको जो तुम थे तुम तक तुम छुपाते। आयत नंबर 73। वकुल नजरीबू, फिर हमने कहा नजरीबू तुम मारो इस मुर्दे को, बिबाजी है इस गाय का एक टुकड़ा, अकजाली का इसी तरह युही जिंदा करेगा, यल्लाहु युहिल्लाहु अल्लाह ताला उल मौता मुर्दों को, और युरीकुम और वो दिखाता है तुम्हें आयाती ही अपनी कुदरत की निशानियां, लअल्लाकुम ताकि तुम ताकिलून समझो। बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था जिसकी कोई औलाद नहीं थी। इसका वारिस सिर्फ उसका एक भतीजा था। एक रात इसके भतीजे ने अपने चचा को कत्ल करके लाश किसी और के दरवाजे पर डाल दी। हम सुबह कातिल की तलाश में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे, और आखिरकार बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंच गई।
تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا اور گائے جس سے وہ زندہ ہو گیا جس سے وہ مقتول زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ فتح القدیر کی یہ روایت ہے۔ انہیں حکم تو دیا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے مختلف قسم کے سوالات کرنے شروع کر دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا۔ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو گے، اللہ کے علم میں سب ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خلوت ہو یا جلوت، ہر وقت ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو، تاکہ اگر وہ کسی وقت کسی پر ظاہر بھی ہو جائیں اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی کا باعث نہ بنے، بلکہ اس کے احترام و وقار میں اضافہ ہی ہو۔ اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے، اس کے فاش ہونے کا امکان ہے، جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا باعث رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرے میں بنا کر بیان فرما دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال ثم بعثناکم من بعد موتکم، اور دوسری مثال ایک تو اس قتل کے بارے میں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کیا، دوسرے وہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور بنجر زمین بارش کے پانی کی وجہ سے زندہ ہو جاتی ہے اور لہلہاتی ہے اور اپنے کھیتی اگاتی ہے اور سبزہ اگاتی ہے اور اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث سے بیان نہیں کی گئی۔ تفسیری روایات میں اسے بنی اسرائیل کے زمانہ کا واقعہ اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا حذف کر بتایا گیا ہے۔ یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو ہر بار زندہ کیا۔ چوتھا یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ ایک برباد بستی سے گزرے تو انہوں نے دل میں خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے آباد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے صلاح دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا تو وہ بستی آباد ہو چکی تھی جس بستی کو ظالم بادشاہ بخت نصر نے برباد کر دیا تھا۔
इस तरीके से अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी निशानियां दिखानी हैं ताकि तुम समझो। पांचवें ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला से उन्होंने कहा कि अल्लाह तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तू यकीन नहीं रखता? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, बस अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछा है। इसके बदले अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू चार परिंदों को ले और उनको अपने साथ मानूस कर ले और उनकी सूरतें पहचान ले और उनके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग पहाड़ों पर फेंक दे और आवाज दे तो वो दौड़ते हुए चले आएंगे। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हें दिखाता है कि वो किस तरह मुर्दों को जिंदा करेगा। इस बारे में कत्ल एक और रवायत मौजूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सही बुखारी में है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि एक यहूदी ने एक लड़की को पत्थर मारकर उसका सर कुचल डाला और वो इसके चांदी के जेवर उतार कर ले गया। फिर इस लड़की को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो इसके जिस्म में जान अभी बाकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुझे फलां ने मारा? इसने सर के इशारे से कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा कि क्या फलां ने मारा? तो इसने सर के इशारे से इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तीसरी मर्तबा एक यहूदी के बारे में पूछा तो इसने सर के इशारे से इकरार किया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी को दो पत्थरों में कुचल कर कत्ल कर दिया। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इससे साफ जाहिर है कि गाय का टुकड़ा मारने से वो मकतूल जिंदा हो गया। फरमाया इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। यानी ये वाकया क़यामत के दिन मुर्दों को जिंदा करने की भी दलील है और एक निशानी है, क्योंकि जो एक मुर्दा को जिंदा कर सकता है तो वो तमाम मुर्दों को भी जिंदा करने पर कादिर है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।